آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک ارشاد فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری یوں بولیے بات ہے، لیکن ہماری ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اپنی صحت کا خیال رکھنے کے حوالے سے توجہ نہیں رکھتی، اور پھر جب صحت ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اور بندہ کسی مہلک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان کا حال ہو جاتا ہے جسے شاید الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے اور کچھ یوں بولیے کہ چیزیں ڈیزیز کے طور پر ہو جاتی ہیں، یہ پھر الگ الگ صورتحال پر الگ الگ ظاہر سی بات ہے، یہ کمنٹ اور تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہاسپٹل کی زندگی نا یہ آسان زندگی نہیں ہے۔ میں نے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ بھی دیکھ رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نارمل جو رہتے ہیں وارڈ کے اندر یہ چیزیں بھی دیکھ رکھی ہیں، اور بھی مختلف یوں بولیں ہاسپٹل کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں، نوٹ کی ہیں۔ تو ہاسپٹل کی زندگی یہ بڑی ٹف زندگی ہے۔ جو مریض ہے وہ تو مریض ہوتا ہی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا حال بھی بے حال ہوتا ہے۔ نہ عید، نہ شبرات، نہ میلاد شریف، نہ کوئی تقریب، نہ کوئی آیا گیا، نہ کوئی دعوت، یعنی بالکل ٹوٹل روٹین جو ہے یہ ڈیفرنٹ بندے کی ہو جاتی ہے، اور بندہ چیزوں سے کٹ کر الگ تھلگ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، اور ایسے حالات سے پناہ ہی اللہ کی مانگنی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات یوں بولیے کہ بندہ خود اس نہج تک پہنچا ہوتا ہے، ہمارا اپنا بعض اوقات قصور ہوتا ہے، اور ہماری اپنی نیگلیجنس اور غفلت کی بنیاد پر ہم اس منزل پر پہنچے ہوتے ہیں۔ انسان کی ارننگ رک جاتی ہے، اس کا خرچہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یوں بولیے کہ اس کے ساتھ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جسے بولیں کہ جی سونا بیچ کے لگا دیا تو گھر بیچ کر لگا دیا، اور پھر مرض ہے کہ قابو میں آ نہیں رہا۔ جتنا بندہ علاج کرواتا ہے، ایک جو ہے وہ مالدار آدمی بھی اگر ہو نا، مالدار آدمی جس کو علاج کی سہولتیں اچھی سے اچھی میسر ہوں، اس کی بھی بس ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ قبلہ نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں مرحبا موجود ہیں۔ حسب قبلہ، مجھے کچھ دن پہلے میں سحری کر رہا تھا تو مجھے کسی نے اپنے بچے کی ایک تصویر بھیجی، اور بچے کو جو ہے وہ کینسر ہے، اور بیٹا جو ہے وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، اور اسے ڈرپ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ اور کہنے والے نے جو ہے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ جی جب سے ماہ رمضان شروع ہے ہم یہیں ہاسپٹل میں ہیں۔ آپ یقین مانیں سب، مجھے بڑا دل میں ایک کیفیت بنی، ایک تعلق بھی ہے ان سے، تو دعا بھی میں نے ان کے لیے جو ہے نا وہ کی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس نہج تک پہنچنے میں عام ایک روٹین میں کیا بندے کا اپنا کردار بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ ہاسپٹلائز ہو جائے، بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے، بندے کی اپنی روٹین، اس کے اپنے معاملات بھی کیا بندے کو اس ڈگر تک لے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ صحت کے تعلق سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، اسپیشلی اگر میں اپنے ملک کی بات کروں تو ہمارے معاشرے میں معلومات کی جتنی کمی ہے نا وہ اپنی انتہا کو ہے۔
ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں غور کر رہا تھا آج کے آپ کے پروگرام کے تعلق سے جی کہ ہمارے یہاں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے جتنی ڈسکشن کی جاتی ہے، ایک عام طور پر ایک اسکول میں بھی جیسے کہ ایک بچہ 8-10 سال کا 12 سال کا جب ہو جاتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہاں بھی صحت کے تعلق سے اتنی اچھی اور عمدہ اور ان کی ایج کے مطابق معلومات دینی چاہیے کہ بچہ اسی عمر سے اپنے اندر ہیلتھ کانشیس ہو جائے۔ مرحبا۔ گھر میں بھی اصل میں نظام یہ نہیں ہے، ہمارا کچن مینجمنٹ نہیں ہے۔ اب یہ اسلامی بہنیں اس کو شاید غور کریں گی، کچن پوری ایک سائنس ہے، کچن کی ایک پوری مینجمنٹ ہے، کیونکہ ہمارا تقریباً جو صحت کا جو مدار ہے وہ ہمارے کچن سے لگا ہوا ہے۔ کچن سے جو بن کر نکل رہا ہے وہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، ایسے ہی اور کچن سے کیا بننا چاہیے کیا نہیں بننا چاہیے، کیسے بننا چاہیے کیسے نہیں بننا چاہیے، یہ پوری ایک سمجھے کہ پورا سبجیکٹ ہے جو کہ کیونکہ ہمارے یہاں لذت کوئی اہمیت ہے کہ چیز لذیذ ہونی چاہیے، خواہ وہ اندر جا کر ہمارے زندگی کے مزے کر کے کر دے، مگر گلے تک یہ مزیدار ہونا چاہیے، پیٹ میں جا کے یہ سارے مزے برباد کر دے اپنے کو وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ تو جو کچن کا ایک اپنا سبجیکٹ ہے، یعنی کہ مائیں اپنے بچوں کو کھانا پکانا سکھاتی ہیں، مگر حفظان صحت کے جو اصول ہیں اس کے بارے میں کتنے گھروں میں ایجوکیشن ہے، بلکہ جو دے رہی ہے ماں سکھا رہی ہے اپنی بچی کو، جی خود اس کی اس معاملے میں کتنی ایجوکیشن ہے، اس کے تعلق سے ہمیں کتنی معلومات ہے کہ یہ جو غذا ہے جو پکا ہے، خواہ وہ آئلی ہو نان آئلی ہو، چاول ہے سالن ہے گوشت ہے بڑے کا چھوٹے کا، سبزی ہے بننی نہ بننی، تیل کتنا ڈلا، مسالہ کتنا ڈلا، فلاں کتنا ڈلا، یہ کتنا ڈلا، اور میری اپنی جو ہیلتھ ہے یا میرا جو اپنا جو معاملہ ہے وہ کیا چیز قبول کرتا ہے کیا چیز قبول نہیں کرتا۔ کئی لوگ ایسے جو گلا پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ غذا نہیں چلتی، مگر وہ نہ، آپ ان کو سمجھا دو وہ نہ سمجھے بھیا، وہ اس کو گولیاں کھانی ہیں گلے کی، لیکن وہ بھی کھانا ہے جس سے گلا برباد ہوتا ہے۔ کئیوں کو اسکن الرجی ہو جاتی ہے، ان کو دیکھے تو ان کو تھوڑی سی غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا فلاں چیز کھانے سے ہم کو اسکن الرجی ہو جاتی ہے، اور بولو بھیا نہ کھاؤ تو اس کا بھی نہیں چلتا، یعنی شوگر کے مریض کو بغیر شوگر کھائے نہیں چلتا۔ اور بیچ میں وہ کوئی آیا تھا وہ شوگر چیک کرنے کا نا، اور بعضوں کا تو یہ کہ ادھر پٹا باندھتے تھے اور وہ موبائل گھماتے تھے اور شوگر بتا دیتا تھا، وہ الگ الگ میٹر آئے ہیں، تو اب اس کو سامنے سویٹ رکھی ہوئی ہے، سویٹ رکھی ہوئی ہے، ربڑی رکھی ہوئی ہے، کھیر رکھی ہوئی ہے، اور وہ کسٹرڈ وغیرہ جو بھی آپ بولو رکھا ہوا ہے، آئس کریم رکھی ہوئی ہے۔ اب حضرت موبائل نکالیں گے، ہاں یار ابھی ہے تھوڑا سا، آج تھوڑی نیچے ہے چلو کھا لو۔ تو یہ ہمارا جب اس طرح ہم ایسے ہیلتھ کے معاملے میں کمزور ہوں گے تو پھر جو نہ ہونے والی چیزیں نا سلمان بھائی وہ بھی ہو جائیں گی۔ کیا ہوگا؟ پھیپھڑا خراب ہوگا، گردہ خراب ہوگا، اور آپ کا لیور خراب ہوگا۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں میجورٹی، اگر میں کہوں کہ ہم میں سے شاید آپ بھی اپنا ٹیسٹ کرائیں میں بھی ٹیسٹ کراؤں، کتنے تقریباً ہم سب تقریباً فیٹی لیور نکلیں گے، تقریباً ہمارا، یہ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، تقریباً ہمارا فیٹی لیور والا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اب لیور پر اگر فیٹ جمع ہونا شروع ہو جائے تو ڈیفینیٹلی لیور کے فنکشن میں فرق پڑے گا۔ تقریباً لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، یہ اگر اپنا ٹیسٹ کروائیں گے تو یا تو کسی میں کولیسٹرول نکل آئے گا، یا تو کسی میں ٹرائیگلیسرائڈ نکل آئے گا، یا کسی کا یورک ایسڈ نکل آئے گا، یا کسی کا شوگر بارڈر لائن پر آ جائے گا، کسی کا مطلب کہ وہ کچھ اور یوریا کریٹینائن بڑا ہوگا، کچھ بھی مطلب کہ ہو سکتا ہے۔ اچھا اب یہ کہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، اگلا بولے گا ٹیسٹ کراؤں گا تو پتہ چلے گا نا، ٹیسٹ ہی نہیں کرانا، ٹیسٹ خالی خود کو ڈرانا دھمکانا کہ یار ابھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ تو میرے ایک جاننے والے سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ اسی طرح کا مطلب کہ بات کی تھی، تو میں نے کہا کہ کہہ رہی ہے تو آپ کی سوچ ہے، لیکن ہاسپٹل جانے کے بعد تو آپ بستر پر ہوگے اور ٹیسٹ ہو ہی رہے ہوں گے، اس وقت آپ روک نہیں سکو گے۔ یعنی جب آپ ہاسپٹل کے کسی بیڈ پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو
ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی آئے گا, بلڈ نکالے گا. آپ بھی بولو گے میرا بلڈ ہے کہ ڈونیشن ہے, جس کو آتا ہے مطلب کہ وہ مطلب جیسے کہ خون کی سبھی لگی ہوئی ہے, جو آ رہا ہے لے کے جا رہا ہے, جو آ رہا ہے لے کے جا رہا ہے, جو آ رہا ہے لے کے جا رہا ہے. تو اتنے ٹیسٹ ہوں گے, پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس سے پہلے کہ آپ کا خون ہاسپٹل میں بستر پر لٹا کر آپ کی اجازت ہو یا نہ ہو, آپ سے پیسے لے کر نکالا جائے اور ٹیسٹ کیے جائیں, نکالا جائے ٹیسٹ کیا جائے. اچھا ہے کہ ایک دے کر 1.5 سیلین دے کر آپ اپنے سارے ٹیسٹ کروا لو. اس وقت ہاسپٹل میں تو آپ کو پرہیز کرنی پڑے گی, بعد میں پرہیز کرنی پڑے گی, مگر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد پھر پرہیز کا اچھا نہیں کہ چند ہزار روپے کا ٹیسٹ کرا کر پھر آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں. تو اب یہ کہ آپ کی جب خون کے اندر جو رگیں ہیں, آپ کے بدن میں جو رگیں ہیں, ان کے اندر جو بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے, بلڈ گھوم رہا ہے, اب اس کو ایک وہ پائپ لائن ہے, سمجھے آپ. جی. اگر آپ کی پائپ لائن بلاک ہو جائے تو پرابلم. اچھا, پائپ لائن میں جو بلڈ آپ کو رن کر رہا ہے, دوڑ رہا ہے, اگر وہ بلڈ گاڑھا ہو گیا تو اس کو دوڑنے میں پرابلم. اچھا, وہ گاڑھا نہیں ہوا, لیکن آپ کی جو وین ہے, نسیں ہیں, ان کی دیواروں پر چکناہٹ یا کوئی تیز جم گئی اور ان کی گلی چھوٹی ہو گئی, جی, تو ان کو نکلنے میں پرابلم. نتیجہ ہارٹ اٹیک, کیونکہ وہ جو ہارٹ ہے وہ پمپ مار رہا ہے نا, جی, پمپ کر رہا ہے اور آپ کے بلڈ کو پہنچا رہا ہے, اور آپ کا بلڈ آپ کی جگہ پر پہنچا رہا ہے. اب اس کو جب بلڈ نہیں پہنچ رہا ہوگا, اس کو وہاں سے کمانڈ آ رہی ہوگی, تو یہ زور سے مارے گا پمپ. اب یہ جتنا تیزی کے ساتھ کرے گا, یہ کیا کرے گا, تو ڈیفینیٹلی پھر یہ بھی تھکی جائے گا. صحیح. تو یوں جسم کے جو ہمارے آرگن آف باڈی اگر آپ اس کو کہتے ہیں, جس میں گردے بھی ہیں, ہمارے پھیپھڑے بھی ہیں, ہمارا ہارٹ ہے, لیور ہے, لبلبا ہے, یا لبلبا یا اس کو کیا کہتے ہیں, لبلبا کہتے ہیں, اور ہمارے اور بھی ہمارے اندر آرگن آف باڈی ہے. ان سب کے فنکشن ہے. معدے کو حدیث پاک میں بدن کا حوض فرمایا گیا. سبحان اللہ. کہ معدہ جو ہے بدن کا حوض ہے. جی. اب یہ حدیث پاک ہے. جی. اب ہم حوض کا تصور کرتے کہ وہیں سے سپلائی ہوتی ہے. جی. اب کھانا ہمارے معدے میں جا رہا ہے. اب معدے میں جا رہا, تو اب معدے کی اپنی اس کا ایک اپنا فنکشن ہے. اب ہمارا کھانا جب اس کے فنکشن کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہضم میں اس کو پرابلم ہو رہا ہوگا, اس کو بہت ساری چیزوں کا پرابلم ہو رہا ہوگا. اور پھر وہیں سے پھر جو چیز اچھی بنے گی, بری بنے گی, عمدہ بنے گی, غیر عمدہ بنے گی, وہ اب آپ کے بلڈ میں جا رہی ہے. اب وہ ساری چیزیں جو ہے نا, ایک یہ پروسیس ہے. اور یہ کوئی مطلب میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھ کر یا اس طرح کی گفتگو کا حصہ بن کر کچھ چیزیں سیکھی اور سمجھی ہیں, جو کہ میڈیکلی طور پر سمجھ میں آتی ہیں. اچھا, نالج مجھے بھی نالج, آپ بولے کوئی سے نئی بات ہے, بات نئی پرانے کی نہیں, ہمارا عمل نہیں ہے. اصل بات صرف علم فائدہ دے نا تو ایک الگ بات ہوتی ہے. علم فائدہ دیتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے. علم تو بہت چیزوں کا ہے, موت آئے گی کس کو علم نہیں ہے, لیکن موت کی تیاری کون کرتا ہے. تو علم تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو ہوتا ہے, یہ کریں گے تو نقصان ہوگا, پھر بھی ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں. پریکٹیکل نہیں ہوتا, عمل نہیں ہوتا. تو اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو میں تو علاج بالغذا کو ہی پریفر کرتا ہوں پرسنلی. تو یعنی مجھے بھی بعض اوقات کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے, میرے گھر میں پتہ ہے میری یہ پریکٹس, تو میں غذا پر غور کرتا ہوں. امیر سنت کا بھی یہ انداز ہے, یار کیا ایسا کھایا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اب اس کو پہلے ڈراپ کریں, اس کو پہلے اگنور کریں, یا اس کو پہلے اپنی اس میں ایسے مینیو سے نکالے گا, یار یہ نہیں چلے گا. تو کھانا تو کھا ہی رہے ہیں, دیکھیں تو کھانا ہی ہے, دوائی کھا لیتے ہیں ساتھ میں, تو کر ہی رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات, اس لیے کہتے ہیں دوائی کی آپ نے بات کی نا, کہ کھانے کو دوائی کی طرح کھاؤ, کھانے کو دوائی کی طرح کھاؤ, ورنہ دوائی کھانے کی طرح کھانی پڑے گی. اللہ, بات تو درست ہے. آپ نے مان لیا اتنی جلدی؟ درست بات ہے, سب درست بات کو ماننا ہی چاہیے, اور ماننے میں فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو ایک روش ہے سب, کہ جیسے شوگر کے مریض میں ایک لفظ ہوتا ہے بد پرہیزی الاؤنس, یعنی جو میں بھی ڈائبٹک ہوں, تو وہ جو انسولین بالخصوص لگا رہا ہوتا ہے, تو اس نے ایک رکھا تھا یہ کیا ہے, یہ میرا بد پرہیزی الاؤنس ہے. اگر میں نے دعوت میں میٹھا کھا لیا ہے اور ڈیمنٹ ایکسکلیڈ جو ہے وہ کر لی ہے, تو اب میں کیا کروں گا, میں یونٹ بڑھا لوں گا.
شوگر کا مریض جسے ایک عرصے تک یہ ہوتی ہے بیماری، تو وہ تھوڑا سا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کتنا کم کرنا ہے کتنا زیادہ کرنا ہے، یعنی بعض اوقات وہ اپنی انسولین کی خود ہی ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے، یوں ایک سلسلہ کار ایک عرصے بعد جا کے یوں بن جاتا ہے. تو یہ اس پر آپ زندگی بھر کیئر پر آ گیا نا. جی کیا ہوا؟ زندگی بھر کیئر پر آ گیا. اب زندگی بھر بس اپنے آپ کو کیئر کرتا رہے اور اپنے آپ کا بس وہ میٹر ہوگا اور یہ ہوگا، چیک کرتا رہے گا چلتا رہے گا، چیک کرتا رہے گا چلتا رہے گا، اور یہ کم لے لو یا زیادہ لے لو. تو ٹریٹمنٹ پہ ہی ہے نا. ایسا ہی پریونشن بیٹر دین کیور. کہ اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو یہ علاج سے بہتر ہے. بہتر ہوگا. ایک شخص کو کسی نے میٹھا آفر کیا کہ اچھا خاصا میٹھا آفر کیا کہ اور لیجئے. مطلب بندہ ہوتا ہے کہ ایک دو تین اسپون لے لیتا ہے، تو نہیں اور لیجئے. تو کہا نہیں رہنے دیں. تو کہا آپ کو شوگر ہے؟ کہا نہیں مجھے کرنی نہیں ہے. کیا جواب دیا؟ اگلے نے پوچھا آپ کو شوگر ہے؟ اس نے کہا نہیں مگر مجھے شوگر کرنی نہیں ہے. تو اب اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا نا، آپ کو کولیسٹرول ہے، نہیں مجھے کولیسٹرول پالنا نہیں ہے. آپ کو ٹرائیگلیسرائڈ ہے، نہیں الحمدللہ مجھے ٹرائیگلیسرائڈ لانا نہیں ہے. اگر آپ کا اچھا ٹرائیگلیسرائڈ کس سے آتا ہے، کولیسٹرول کس سے آتا ہے، یورک ایسڈ کس سے بڑھتا ہے، شوگر کس سے بڑھتا ہے، پھر بی پی کیسے ہو جاتا ہے، یہ جتنی نام میں لے رہا ہوں آپ کو، فیٹی لیور کیسے بن جاتا ہے، میدے پر افیکٹ کیسے پڑتا ہے، جگر پرابلم کیسے کرتا ہے، تو آپ کے یہ جو دیگر جو آرگن آف باڈی ہیں وہ کیسے آپ کے پرابلم میں آ جاتے ہیں، گلا کیسے افیکٹ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں. آپ کے مسلس پرابلم کب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی فلاں چیز کب پرابلم کر رہی ہوتی ہے. میرا اپنا مشورہ ہے آپ سب کو، اسپیشلی جو ایجوکیشن فیلڈ سے جو لوگ ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ چاہے وہ مدارس کے اندر ہوں یا اسکولنگ سسٹم کے اندر ہوں، کہ یہ سبجیکٹ ہمارا باقاعدہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ہیلتھ کانشیس بنائیں اور ان کو باقاعدہ چارٹ کے ذریعے یہ سب بتائیں کہ یہ چیزیں یہ گڈ فار ہیلتھ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ ناٹ گڈ فار ہیلتھ، یہ انرجیٹک ہے، یہ نان انرجیٹک ہے. یہ پورا کیلوریز کا پورا چارٹ بنا ہوا کہ اس میں اتنی کیلوریز ہیں، اس میں اتنی کیلوریز ہیں. یہ بہت ٹیسٹی ہے لیکن لو کیلوری ہے. یہ بھی ٹیسٹی ہے مگر یہ ہائی کیلوریز ہیں. پھر آپ جتنی کیلوریز لے رہے ہیں اتنی کیلوریز برن کیسے کریں گے آپ، اور آپ اپنی کیلوریز کو یوٹیلائز کیسے کریں گے. اگر آپ کی کیلوریز اسٹوریج ہوتی چلی جائے گی تو وہ آپ کے اندر فیٹ اسٹیبلش کرتی ہے. یہ پورا اچھا یہ جب بندے کو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب یہ مطلب کہ پھر پچھتا ہے کہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو اب وہ مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا خرچہ بڑھ جائے اور وزن بڑھ جائے، اس کو کم کرنا آسان نہیں ہوتا، بہت کنٹرول کرنے میں بڑی مطلب جان نکل جاتی ہے. ایسی بات. تو میری درخواست یہی ہے کہ فیملی کو بھی اس معاملے میں، یعنی پیرنٹس کو اس معاملے میں معلومات دینی چاہیے. یقین مانے جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس پر اس وقت دنیا میں اتنا کام ہو رہا ہے. اب اس وقت ہمارا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ اس وقت دنیا کا سب سے اہم سبجیکٹوں میں ایک سبجیکٹ ہے ہیلتھ کا. اور اگر پیرنٹس اس پر سیریس ہو جائیں اور اپنے کچن کے اندر اس طرح کوئی ہیلتھ چارٹ لگا لیں، ہیلتھ کارڈ لگا لیں، اور پھر اسی طرح کی چیزیں گھر میں لائی جائیں، اور اس طرح کے مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ماں کو بھی آسان لگتا ہے نا، ماں کہاں بنائے کیا کرے، بچوں کو پیسے دے، جائیں بازار سے لائیں، پاپڑ کھائیں، جو مرضی کھائیں. اصل میں نہیں کرتے، مائیں بھی کرتی ہیں، والد صاحب بھی کرتے ہیں، اور یہ بچے جاتے بھی ہیں اور ماں باپ کی منع نہیں کرتے اور یہ سب کرا کر آتے ہیں. یہ بچے اکیلے جاتے ہیں چیزیں کھانے کے لیے، پھر ماں باپ کے ساتھ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے. جو ٹائم ماں باپ نے بچایا ہوتا ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب لے جاتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب 3 گھنٹے 4 گھنٹے بٹھائیں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب ڈانٹیں گے، اس کو آپ نے ضرور چپس کھلایا ہوگا، اس کو آپ نے ضرور اپنے یہ کھلایا ہوگا. ماں باپ بھی بولیں گے ہاں ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر کو بھی دعائیں تو ہے نا برکت کی، اللہ رحمت فرمائے. سب یہ جو چپس کی بات آپ نے لے لی ہے، آپ نے لی، میں نے نہیں لی تھی. چلے چپس کی بات میں نے لے لی ہے، چلے یوں آ جائیں. یہ جو گندے تیل میں چپس بنا رہے ہیں، گندے مسالے استعمال کر رہے ہیں، اور کیچپ کے نام پر جو تباہی ہے اللہ کی پناہ ہے. یعنی آلو کا پیسٹ ہے، اس میں پتہ نہیں کیا ڈال کے ہیپاٹائٹس کا مطلب اس کو معجون بنا کے اس کو جو ہے نا کھلایا جا رہا ہے، دنیا کھا رہی ہے. ہمارے یہاں ہے باہر بھی ہے. آپ حیران ہوں گے سب، ٹمیٹو کیچپ میں ٹمیٹو ہی نہیں ہے.
یعنی آپ حساب لگائیں، ایک تو وہ جو ہے سو ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ٹماٹو اور کیچپ جو ہے ایسا بناتے ہیں ویسا بناتے ہیں. ابھی اب سستی چیز مل رہی ہوتی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ایسے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بن گیا ہوگا اور یہ ایسی چیز ہو گئی ہوگی. اصل میں ہمارے یہاں نا پریزنٹیشن بکتی ہے. پریزنٹیشن سمجھتے ہیں، اس کا دکھنا بکتا ہے، پیکنگ بکتی ہے، صحیح. اندر کے مٹیریل سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہوتا. ظاہر اچھا ہونا چاہیے، باطن کو کیا کرنا ہے، اس کو یوں سمجھ لیں آپ. اللہ کی. لیکن سچی بات ہے، ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، باطن بھی اچھا ہونا چاہیے، تبھی مزہ آتا ہے. تو دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی اس طرح کی مطلب غفلت والی چیزیں بہت ہیں، بہت ہیں. آج کی دنیا میں ایسے ملک ہیں جن میں بیماریاں اتنی ہیں، یہ وجہ ان کی بھی یہی ہے. اور تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیکل کا یہ جو شعبہ ہے، ہیلتھ کانشیس کا یا ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس دینے کا، یہ اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ واقعی پریشان ہیں اور ان کی پریشانی کا حل دیا جا رہا ہے. لیکن ہم بھی عادی ہو چکے ہیں. اصل میں ہمیں پریشانی کا حل تب ملنا شروع ہوا ہے جب ہم چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، ہماری ایج نوٹ کر لیں. میں کہہ رہا ہوں ہمیں بچنا ہے، مجھے بچنا ہے، آپ کو بچنا ہے، جتنے بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، ہم سب کو بچنا ہے. مگر اب کم از کم یہ کہ ہم تو جو لے چکے، اب تو ہمیں مطلب کہ وہ کچھ چیزیں مائنس کرنی ہے، کچھ چیزیں پلس کرنی ہے. لیکن جو اب ہماری کمنگ جنریشن ہے، جی پلیز ان پر رحم کریں. اپنے گھی، تیل، مرچیاں اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کو پلیز مینیج کریں. جی. اور میں اپنی اسلامی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دیکھیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کوئی بھی ایک اچھا لیگل وے یوز کر کے، شرعی طریقہ یوز کر کے آپ باقاعدہ اپنی ایسی ریسیپیز اسٹیبلش کر سکتی ہیں، کروا سکتی ہیں کہ جو گڈ فار ہیلتھ ہوگا، واہ. ٹیسٹ بھی. میں اپنی اسلامی بہنوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، سبزی نہیں کھائی جاتی گھر میں. آج کل سستی بھی بہت ہے سب. ہاں، نہیں کھائی جاتی گھر میں. جن کے گھروں میں کھائی جاتی ہے نا، ان کے معلومات ہیں، ان کے گھروں میں سبزی ٹیسٹی بنتی ہے. سبزی بنانا سب کو نہیں آتی. سبزی کھائے تو بندہ بولے یار اب میں یہی کھاؤں گا. واہ. دال کھائے بندہ بولے میں یہی کھاؤں گا. یعنی یہ ٹیسٹ، جب ٹیسٹ آئے گا نا، اچھا وہ ٹیسٹ کے لیے یہ چیزیں مرچ مسالے مارنے پڑتے ہیں. کسی نے غلط بات کی ہے، یہ افواہیں، اس کو چھوڑ دیں آپ. مطلب کہ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو اپنے ہاتھ کے اندر ایک لانا پڑے گا اور معلومات دینی پڑے گی اور اس کو کس طرح بنانا یہ دیکھنا پڑے گا. الحمدللہ یہ چیزیں بہت اچھی بنتی ہیں اور آدمی کھاتا رہے. بھنڈی کھائیں، کتنی ٹیسٹی بنتی ہے. دال کتنی قسم کی دالیں ہیں، بندہ وہ کھائے تو کتنی ٹیسٹی بنتی ہے. کڑی پکے کتنی ٹیسٹی بنتی ہے. اس طرح ترئی بنتی ہے، ترئی سبزی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے. ترئی بنتی ہے اور بھی ایک سے ایک سبزیاں الحمدللہ اللہ پاک نے نعمتیں. آپ مجھے ویجیٹیرین لگتے ہیں سب. میں مطلب آئی لائک دس، مجھے پسند ہے، مجھے پسند ہے اور مطلب کہ الحمدللہ مجھے پسند ہے. تو ہے اور بھی چیزیں جو بھی ہو الحمدللہ کھاتے ہیں جو بھی بنتا ہے. لیکن میں اسلام بہنوں سے عرض کروں گا ان کو پکانا کیسا ہے نا، اس پر کسی ماہر کوئی ایسے اسلام بہنیں ہوں گی جن کے ہاتھ میں اللہ نے ٹیسٹ دیا ہوگا، ان سے مشورہ کر لیں، یہ لے لیں وہ لے لیں اور پکائیں تو بچوں کا بھی دل لگے گا، بچے بھی کھائیں گے، بچے بھی اس سے مطلب کہ لطف اٹھائیں گے. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سبزی بولتے ہیں سبزی کھاؤ، گلے سے لاؤ، گلے سے اترے نہیں تو بندہ کرے گا کیا، یہ ہوتا ہے. تو اس کو مطلب کہ میچنگ کی کچھ چیزیں ساتھ رکھی جاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کافی چیزیں جو ہے نا ہم کنٹرول کریں گے. اچھا اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوگا. آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، اگر آپ سیریس لیں گے اور ہماری بات سے آپ کو کچھ ایسا لگے گا کہ کچھ کام کی باتیں ہو رہی ہیں، صحت مند رہنے کی بیسک نیت ایک بنا لیں کہ عبادت و قوت پانے کے لیے میں صحت مند رہوں گا اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں، ان غذاؤں سے بچائیں جو آپ کو بیمار کر دیتی ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے عبادت میں، نمازوں میں، سجدے میں، رکوع میں، اٹھنے بیٹھنے میں، تسبیحات پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، حج کرنے میں، عمرے کرنے میں، طواف کرنے میں آپ کو بہت لطف آئے گا. آپ مسجد میں بیٹھ سکیں گے، ورنہ بعض ہوگا پیٹ کی خرابی بندے کو مسجد میں نہیں بیٹھنے دیتی اور پھر بعد میں مطلب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر جناب وہ کھٹی ڈکاریں آئیں گی، گلا خراب، تو پھر بدبو نکلے گی، واللہ واللہ بڑی عجیب و غریب صورتحال بن جاتی ہے. ایک عبادت کرنے والے کے لیے تو پھر بڑی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. اور پھر بعض اوقات پھر
ایسا کھانے کا انداز ہو جاتا ہے کہ 4 آدمی تمیز اور ایک رسپیکٹیبل لوگوں کے درمیان مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک اور بات, سادے سے سادہ کھانے کی بھی عادت رکھیے, ورنہ ٹریولنگ نہیں کر سکیں گے آپ. میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ٹریولنگ میں بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں, ان کو اترتا ہی نہیں ہے. تو ہر چیز حلال و طیب کھانے کی عادت رکھیں. مرحبا. حلال و طیب ہے, اب کھا لیں, وہ ورنہ مطلب مسئلہ ہو جائے گا. ہم ترکی میں تھے, کونیا جہاں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بازار شریف ہے. سبحان اللہ. اب کھانے کے مسائل تھے, بھوک بولے کہ بس آئی نا میں, اور ایسی آئی ہے کہ بس آئی ہے, سوئے بھی نہیں تھے, اور شہر بھی اس وقت ٹائم نیا تھا. بعد میں الحمدللہ دعوت اسلامی وہاں پہنچی, اللہ کا شکر ہمارا قافلہ پہنچا تھا. سبحان اللہ. تو اب کھائیں کیا, مسئلے تھے. اس وقت جو ہم نے گاجر اور دہی کھائی ہے نا, مطلب دہی کے ساتھ گاجر کھانے کا یہ زندگی کا پہلا اور اب تک آخری تجربہ. اب کرے کیا کرے, گاجر ملا اور دہی ملی, میں کہا یار آپ یہ مطلب بناؤ موڈ نا, موڈ بنانا پڑتا ہے. جو تم چاہتے تھے تمہیں نہ ملا, تو جو ملا اسے چاہ لو, واہ واہ واہ, زندگی آسان ہو جائے گی. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. ہمارے پاس جنرل کنسلٹنٹ ہیں سب, وہ مختلف چیزوں کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں, جس میں یوں بولیں کہ بعض اوقات بندے کو فالج ہو جاتا ہے اور اس طرح کے دیگر مسائل ہو جاتے ہیں. کیا بتا رہے ہیں, آئیے آپ کو جو ہمارے جنرل کنسلٹنٹ ہیں ان کے تاثرات دکھاتے ہیں. جی. میرا نام ڈاکٹر تاج الدین ہے. میں یہاں پہ بدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں ایز اے سینئر کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں. اکثر میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں فالج کے حوالے سے بھی آتے ہیں, اور زیادہ تر جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اس کی کیئر نہیں کر رہے ہوتے. اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. ہمارے پاس ایک بڑا غلط تاثر یہ ہے کہ جی سر میں درد ہے تو شاید بلڈ پریشر ہوگا تو کھا لیے گا, سر میں درد نہیں ہے تو بلڈ پریشر کی دوا نہیں کھائی. ضروری نہیں ہے کہ کسی کو سر میں درد ہو تو ہی بلڈ پریشر ہوگا. بعض ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جن کو سر میں درد نہیں ہوتا, ان کا بلڈ پریشر 180, 190, 200 تک بھی ہوتا ہے. اور ایسے جو مریض ہوتے ہیں کسی بھی ٹائم بھی اچانک جو ہے ان کو بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے, انہیں برین ہیمریج کا ڈر لگتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو شوگر کے مریض ہیں, کوئی انہوں نے کہا جی جو ہے پیشاب زیادہ آتا ہے, اب پیشاب نہیں آ رہا, اچھا اس کا مطلب ہے شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں, شوگر کی دوائیاں چھوڑ دیں. 250, 300, 400 جو ہے وہ شوگر ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یا تو دماغ پہ یا آنکھوں پہ یا دل پہ یا گردے پہ یا نسوں پہ, یہاں پر جو ہے وہ شوگر اٹیک کرتی ہے, اور اس کا رزلٹ جو ہے بعد میں مریض کی اپاہج ہونے کی صورت میں یا زخموں کی صورت میں یا گینگرین کی صورت میں یہ آتا ہے. میرے پاس جب یہ پیشنٹ آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ یہ سمجھانے کی ٹرائی کروں کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے, کسی کو اگر شوگر ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے. دوا کھانی ہے, اگر دوا نہیں کھائیں گے تو آپ کو ہی جو ہے وہ نقصان ہوگا. خاص طور پہ جو ڈپریسو پیشنٹس ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ ایکسرسائز ضرور کیا کریں. روزے کے اندر ایکسرسائز کرنا منع نہیں ہے. آپ اگر جو ہے وہ افطار میں جو ہے افطار کرنے کے بعد جو 15 منٹ کو ایکسرسائز کر لیں, اس سے آپ دیکھیے گا کہ بہت زیادہ آپ کے جو ہے ڈپریشن میں فرق پڑتا ہے. پلس ایک چیز ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے میڈیٹیشن. بریدنگ ایکسرسائزز جو ہے ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں. وضو کرتے ہیں جب خاص طور پہ, جس میں ایک چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں مسا کرنا جو یہ جب ہم مسا کرتے ہیں تو مسے سے جو ہے ہمارا بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے, ہمارا بلڈ سرکولیشن ہمارے برین کی طرف اچھا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر مسا کرتے ہیں تو یہ بھی تحقیق میں آئی ہے کہ ایک بہت بری سی چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں گردن توڑ بخار, وہ اس سے بھی بچاؤ ہو جاتا ہے. اگر آپ جو ہے وہ مسا کرتے رہیں تو اتنا سرکولیشن رہتا ہے کہ ڈپریشن بہت اچھا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ایک چیز ہوتی ہے سجدہ جب آپ کرتے ہیں اور سجدے کو اگر آپ تھوڑا سا طویل کر لیں, اس سے بھی جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن برین میں بڑھتا ہے, اور کہتے ہیں یہ کہ اس سے آپ کی یادداشت جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے. ماشاءاللہ. ایک تو میں درخواست یہ کروں گا کہ یہ دوائیاں جو ہم یہاں پکچر میں دکھاتے ہیں نا, اس کا بدن اتنی خوبصورت کر کے دوائیاں دکھاتے ہیں کہ آدمی بولے کہ یار تھوڑا بیمار ہو جاؤ ایک آدھ یہ میڈیسن لے ہی لینا چاہیے. تو بہت دوائیاں جو ہے نا اتنی وہ کر کے دکھائیں کہ آدمی کو دوائی دیکھ کر ہی تھوڑی وہ ہو جائے گا, وحشت ہو جائے گا, یار یہ دوائی نہیں کھانی. وہ خوبصورت کر کے بڑی صاف ستھری رنگ برنگی جیسے کہ بنٹیز رکھی ہوئی ہیں,
اور حفاظت اللہ پاک حفاظت کرے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی مفید اور کام کی باتیں بیان کی ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سیکھنے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. عرض یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے فوراً میڈیسن کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. سر میں درد ہے, میڈیسن لے لیا, کچھ اور درد ہے, میڈیسن لے لیا. ہونا یہ چاہیے کہ میڈیسن کے بجائے ہم اس کی سبب, مثال کے طور پر کئیوں کو سر میں درد ہوتا ہے, اور کئیوں کے سر کے درد کی وجہ جو ہے نا نیند نہ ہونا ہوتا ہے, نیند نہیں ہوئی یا صحیح نیند نہیں ہوئی ہے, تو اب وہ سر کے درد کی گولی کھا لیں گے. اس کا حل گولی تو نہیں تھا, آدھے گھنٹے 1 گھنٹہ سو جائیں, اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سر کا درد صحیح ہو گیا ہوگا. تو اس طرح کی چیز اب میرے سنے تو پچھلے دنوں مدی مزاق نے بتایا کہ امیر صاحب فرماتے ہیں مجھے میری یہ جو سائڈ تھی نا, میری سائڈ میں درد تھا, اور درد بھی درد تھا. تو اب یہ درد کو غور کرنا ہے, درد ہوا کہاں سے. تو پھر امیر سنت نے اس پر غور کیا تو پتا چلا کہ چونکہ فوراً میں ملاقات یوں کرتا تھا تو میرا سارا یہاں جو ہے نا یہ ویٹ یہاں آتا تھا, تو کرتے کرتے میرے یہاں درد شروع ہو گیا. جب میں نے اپنی پوزیشن سیٹ کی تو, اور پھر جب میں یوں نارمل ملنے لگا اس طرح, تو میرا درد آہستہ ختم ہو گیا. تو اس طرح میڈیسنس کی طرف فوراً نہ جائیں, کوشش کریں کہ خود کو میڈیسن سے بچائیں, کیونکہ میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں. اگر آپ کی وہ وقتی طور پہ بیماری کو کنٹرول بھی کرتی ہے, مگر اس کے کھانے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی لا سکتی ہے. کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی سرمون رضا تاریخ کا پروگرام مدینہ طلوعیہ ملتان صحت کے حوالے سے آج کا جو سلسلہ چل رہا ہے, تو ہمارے ہاں جو ہوٹلنگ ہے اور بے تحاشا ہوٹلنگ ہے, اور کئیوں نے تو اپنے کچن کو چھٹی کروا دی ہے. ہوٹلنگ اتنی آباد ہے کہ نہیں دیکھا جاتا کہ صحت کے حوالے سے کیا ہے. تو ہوٹلنگ کی کس انداز سے اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے اور کتنا بچنا چاہیے اس حوالے سے؟ میکسیمم بچنا چاہیے, 100% تو نہیں بچا جا سکتا. ہوٹل میں جو کھانے کے مزے ہیں گھر پہ کہاں یہ ٹیسٹ ملتا ہے. دیکھیں, ایک تو ہوٹل ان لوگوں کے لیے جن کے یہاں گھر بار نہیں ہے, کئی لوگ مزدور ہیں, باہر سے آئے ہیں, فیملی نہیں ہے, وہ کہاں کھائیں گے؟ ہوٹل میں جا کر کھائیں گے ڈیفینیٹلی. انہوں نے کھانا کھائیں, یا پھر وہ ان میں بھی بعض وہ لوگ ہیں کہ جو پھر بھی ہوٹل کو پریفر نہیں کر رہے, خود بنا لیتے ہیں. نہیں, گھروں کے اندر سے جو بنتا ہے نا, ٹفن بنتے ہیں گھروں کے اندر. یہ وہ خواتین کہ جو گھریلو کسب اختیار کرتی ہیں, یعنی کہ ہوم اکنامکس کے طور پہ جاتی, تو یہ کیا کرتی ہیں, گھر کا کھانا بناتی ہیں اور ان کا کھانا باہر بک رہا ہوتا ہے. یہ ٹفن بنا کر دے رہی ہوتی ہیں, وہ بکنگ لے رہی ہوتی ہیں, اور ان کی منتھلی انکم ہو جاتی ہے اس کے اندر. تو وہ بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ گھر کا کھانا, اچھا اس میں پورا مینیو ہوتا ہے کہ روٹی ہے تو سالن ہے تو چاول ہے تو یہ ہے وہ ہے. تو وہ بھی اس طرح کے لوگ بھی گھر کے کھانے کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آفیسز کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ وہاں کی کینٹین کا کھانا کھانے کے بجائے, اچھا آپ دیکھیے کہ لوگ کینٹین سے بات چلی, لوگ کینٹین کا کھانا کھا لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ گھر سے ناشتہ کر کے نکلتے ہیں اور لنچ باکس کے ساتھ نکلتے ہیں, رائٹ. ان کے 2 فائدے ہیں, ایک تو وہ ہیلتھ کانشیس بھی ہو جاتے ہیں, دوسرا ان کے پیسے بچتے ہیں. کینٹین میں کھانا, ہوٹل میں کھانا پھر بھی گھر سے تو مہنگا ہی ہے نا یار. یہ ہوٹل سے آپ مطلقاً تو لوگوں کو روک ہی نہیں سکیں گے, ورنہ تو وہ جو جن کے گھر نہیں ہے یا جن کے اس طرح کے ایشوز ہیں وہ کیا کریں گے. یہاں وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ صحیح کہا, جنہوں نے کچن کو گویا کہ ایک طرح سے لاک کر دیا ہے, اور ناشتہ بھی باہر کرنا ہے تو بریک فاسٹ لنچ ڈنر باہر کرنا ہے, یا باہر سے آ جائے گا, یا اب تو ہوم ڈیلیوری کا سلسلہ ہے. دیکھیے کبھی کبھار کا ہونا یقیناً اس کو تو کیسے روکا جا سکے گا, لیکن اس کو ریگولر طور پہ لے لینا جو ہے نا, خالی اب ہوٹل کی نہیں ہے, جو روزانہ دعوتیں کھاتے ہیں نا ان کی حالتیں پوچھیے آپ. دعوتوں میں جو کھانا ہوتا ہے وہ بھی یہی آؤٹ ڈور کچن کا بنا ہوا ہوتا ہے, اور وہ 6 8 غذائیں ہوتی ہیں کھانے کے اندر. تو وہ تلی ہوئی روز کھا رہا ہے, روز یہ پی رہا ہے, تو اچھا پھر فری ہے. اگر فری نہیں, اگر لفافہ دیا تو پھر زیادہ اس کے اوپر آیا ہوگا, یا لفافہ بھی دیا ہے تو کم از کم جتنا لفافہ دیا بندہ اتنا تو لے گا. تو یوں پھر اس طرح کی پھر وہ سوچ بن جاتی ہے, پھر پورا ایک وہ کام کی تقسیم ہو جاتی ہے کہ تو سلاد پر ہاتھ مار تو سالن پر ہاتھ مار, تو چاول میں پکڑ لوں گا, تو بیٹا بوتل تو تیرے جتنی بوتل یوں اٹھا سکتا ہے نا, بوتل اٹھا کے لے آنا. اور ایک ٹیبل پورا ایک ٹیم ورک کا کام دے رہی ہوتی ہے, اور جناب اس کے اوپر اتنا سارا پڑا ہوا ہوتا ہے. بھائی یار
ایک آدمی کم تھا یار وہ فرایا نکل گئے یہاں سے. اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ بعض اوقات تو سالن کا چمچ اٹھا کے بریانی میں ڈال دیتے ہیں. وہ اگلے نے بریانی کا چمچ اٹھایا ہوا ہے, دوسرا ہے ہی نہیں, وہ کب چھوڑے کہ میں لوں. سالن کا چمچ فارغ ہے, بولے تو کیوں فارغ رہ رہا ہے, تجھے بھی کام میں لگنا چاہیے تھا. تو سالن کا چمچ نکالتے سیدھا بریانی میں ڈالتے ہیں, بریانی کا چمچ نکال کے سیدھا قورمے میں ڈالیں گے. یہ حالت ہوتی ہے, کوئی مطلب وہ نہیں ہوتا. اب جو کھائیں گے نا, یقین مانے بس کھائیں گے نا, کھائیں گے کیا تشدد ہو جاتا ہے, بلکہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں. جب کھانا ہے اور ہم ہیں, ایک تو لیٹ کیوں کھولا ان لوگوں نے, ہم اتنے بھوکے آئے تھے ان کو اندازہ نہیں تھا, اور لفافہ بھی لے لیا اور کھانا بھی نہیں دے رہے تھے جلدی. پھر جو کھانے پر یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے, دیکھنے جیسی ہوتی ہے, اللہ کی پناہ. ہے آپ کو تو ایک مزیدار بات, اب اس میں کہ جو کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, سلمان بھائی یہ دعوتوں میں جاتے ہیں, جانا ہوتا ہے بعض اوقات گھر سے کھا کر جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ اچھا, یہ جو جن کو یہ سن بھی رہے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں, بولا یار یہ صحیح کہہ رہا ہے, ان میں ایک تعداد گھر سے کھا کر جاتی ہے. اب تسلی میں, سبحان اللہ. بھوک نے ان کا دماغ خراب نہیں کیا ہوا. صحیح. اچھا کھانا کھلے نہ کھلے, انہوں نے بعضوں کا 2-2 3-3 جگہوں پہ بھی جانا ہوتا ہے. ایک آدمی کو 2-2 3-3 دعوتیں نپٹانی ہوتی ہیں. تو اب یہ مطلب یہ پھر ہلکا پھلکا سا کچھ کرا کر, اور کئیوں کو دیکھیں گے تو جا کر سلاد پر ہی ہاتھ رکھیں گے, سلاد کھائیں گے یا ایک آدھ اور چیز لے لیں گے, کھانا کھا لیا اور ملاقات کر کے یہ لوگ چلے جائیں گے. یہ ہیلتھ کانشیس قسم کے لوگ بھی آپ کو دعوت میں ملیں گے. تو اس طرح ہوٹلنگ کا اور روزانہ دعوتوں کا, دیگوں کا اور باہر کے کچن کا جو کھانا اندر جائے گا تو وہ کھانا پھر کھانا خراب ہی کرے گا وہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ایسا میں ایک شادی پر میں نے دیکھا, ایک بندے نے جو ہے نا وہ اپنے چمچ میں اس نے ایک جو ہے نا وہ اٹھائی, جو ہے لیگ پیس اٹھایا, اور دوسرے نے, آپ حیران ہوں گے, اس کے چمچ سے اچک لیا اس کو. اللہ کی پناہ ہے, یعنی توبہ, اللہ اس عرص کا بھی اس کے مقدر میں لکھا تھا, اللہ مقدر میں ایسا, اس کی تقدیر کے اس کو مرغی کی لات کھانی ہوگی. اللہ رحمت فرمائے, اللہ اس کھانے کی اس حرص سے بچائے, اور اللہ ہمیں اللہ پاک باادب بنائے, اور اللہ عطا فرمائے. ایسا رہے کہ لوگ آپ کی عزت کریں, مرحبا. قدر کریں, کوئی یہ نہ کہ بھوکا آدمی آیا یار. مدینہ. جی جی کال. ہمارے بیمار ہونے میں ہماری خوراک کا کتنا دخل ہے؟ بہت بڑا دخل ہے, بہت بڑا دخل. اگر میں کہوں کہ شاید بیمار ہونے میں بہت بڑا حصہ ہماری غذاؤں کا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. نہ میڈیکل, شاید میڈیکل بھی اس کو غلط نہیں کہے گی, کیونکہ جنہوں نے اپنے آپ کو کھانے کے ساتھ ہیلتھ کانشیس رکھا ہے اور اس طرح کی غذائیں رکھی ہیں, آپ دیکھیے کہ ان کی صحت کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے. بیماریاں احتیاط کرنے والے کو نہیں آتی ایسا نہیں ہے, آتی ہیں. ان کو کھانسی بھی آتی ہے, نزلہ بھی آتا ہے, بخار بھی آتا ہے. انسان کی زندگی, انسان کے بدن میں بیماری کا ایک نہ ایک حصہ نکلتا ہے, وہ میں کہتا ہوں صحت کی زکوٰۃ ہوتی ہے, ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. تو بیمار تو بندہ ہو بھی جاتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے احتیاطی کی تبھی بیمار ہو گیا, لیکن ہمارے یہاں بیمار ہونے والوں میں بڑی تعداد بے احتیاطی کرنے والوں کی ہے. لائف روٹین کا کتنا کردار ہے صحت مند رہنے یا نہ رہنے میں؟ وقت پر کھائیں, ایک وقت فکس کر لیں کھانے کا, آپ کو اس ٹائم پہ بھوک بھی لگے گی اور آپ کو وہ ایک روٹین آپ کی بن جائے گی. آپ اپنے وقت پر کھائیں. اور اچھا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ جیسے ہم سفر میں ہوتے ہیں نا, اب جیسے ہمارا جدول ہے, میرے طرح اوروں کو بھی اس طرح کے لوگوں کی روٹینیں بنتی ہوں گی. اب ہم اٹھے, اب ہمیں نکلنا ہے تو پہلے لنچ ہو جائے گا, بریک فاسٹ ہو جائے گا, لنچ ہو جائے گا, لنچ کے بعد کہیں جانا. اب اچھا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیں آنا ہے تقریباً 12-15 گھنٹے کے بعد, تو 12-15 گھنٹے مجھے یہ آؤٹ آف کنٹری زیادہ تر یہ ہوتا ہے, ان کنٹری کم ہوتا ہے. تو اب مجھے پتہ ہے 10-12 گھنٹے جانا ہے, اور یہ یہاں جانا ہے, پتہ تو ہوتا ہے مجھے کہاں جانا ہے, اور جہاں بھی جانا ہے نہ کچھ ہونا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فور ایگزامپل کے پورے دن میں 1 کلو کھانا کھانا ہے اوور آل, تو اب یا تو وہیں 1 کلو کھا لو اور بقیہ دیکھو, یا پھر ٹھوسو, یا پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے یار یہ میں رات تک اسی کو مینیج کروں گا, تو یہاں سے تھوڑا سا لیا, پھر تھوڑا سا لیا, پھر تھوڑا سا لیا, کیونکہ جہاں بھی جائیں گے کچھ نہ کچھ تو چلے گا. بعض جگہ پر تھوڑا سلو کرتے ہیں, منع کرتے ہیں, چائے زیادہ نہ پئیں, یہ نہ پئیں, وہ نہ پئیں, تو کہیں نہ کہیں تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح مینیج کر کے چلیں گے, گھر کے اندر بھی اپنی روٹین بنا لا. میرے سنت کو آپ دیکھیے کہ 2 ٹائم عموماً ان کے پاس کھانا ہوگا, ناشتے کے طور پر اور شام کو. یہ تقریباً آپ 99% کہہ لیں گے رات کو اسی طرح مغرب اور عشاء کا جو وقت ہوتا ہے نا, اس ٹائم پہ ہی کھانا کھا لیں گے.
اور پھر ایسا نہیں کہ بھی بار بار کھاتے رہیں گے. تو اچھا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا نا, میں ایک اور بات کرتا تھا, چلو جی یہ میں نے پڑھا بھی تھا, ریسرچ پڑھی تھی, اور اس کے بعد اس کو جب میں نے بیان کیا, جنہوں نے عمل کیا ان کو فائدہ ہوا. امیل سنت نے بھی اس کو بیان کیا. اب جب بھی کھانا کھائیں نا 10 سے 12 منٹ 15 منٹ پیدل چلیں. یہ جو لبلبا ہوتا ہے نا, یہ ایسی چیز نکالتا ہے اس سے کہ اس سے آپ کی شوگر اگر ہے تو کنٹرول ہو جائے گی, نہیں ہے تو انشاءاللہ ہوگی نہیں, اور آپ کی انسولین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو یہ بھی اگر ہو سکے تو پریکٹس میں لے لیں کہ جب آپ کھانا کھا کر, اب جیسے ہم نے کھانا کھایا, کھانا کھا کے اٹھے ہی نہیں, بیٹھ گئے, یہ چائے پی اٹھے نہیں بیٹھ گئے, اچھا پھر کچھ ہوا تو مغرب کے بعدوں کو نیندیں آ جاتی ہیں, تو کھانا کھاتے پھر سو جاتے ہیں. اب اندر میں یہ پکوڑے سموسے اور سارا کسٹرڈ مسٹرڈ ڈالا ہوا ہے, اور یہ آ کر جناب سو گئے. تو یہ چیزیں پھر بعض اوقات ہوتی ہیں. اچھا یہ بھی بتاتا چلوں, ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ ضروری ہے کہ موٹا آدمی ہی بیمار ہوگا. میں نے انتہائی دبلے پتلے لوگوں کا ہارٹ فیل دیکھا ہے, ان کی دیگر بیماریاں دیکھی ہیں. بعض اوقات کھانا جو ہے نا آپ کے بدن کو نہیں چھیڑ رہا ہوتا, مگر آپ کے بلڈ میں انفیکشن اور بلڈ کے اندر پرابلم لا رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات جیسے کہ جو سمجھے کہ یورین میں شوگر آ جاتی ہے, تو کبھی بلڈ میں شوگر آ جاتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو آپ کو کلی اختیار آتا ہے کہ آپ جو چاہیں لے لیں. آپ کے بلڈ میں پرابلم آ جائے گی, کولیسٹرول بلڈ میں آ جائے گا, اور مطلب کہ شوگر بلڈ میں آ جائے گا, اور پھر اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے گا, اور پھر بی پی ہو جاتا ہے, پتہ ہے, پھر بلڈ پریشر, پھر لو بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر, پھر آگے بہت پرابلم ہوتی ہے. پھر بیماری جم جاتی ہے, علاج نہیں ہو پاتا نا, تو اپنی جگہ بنا لیتی ہے. پھر 6 7 8 سال تک علاج کرانا پڑتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحت مند زندگی کی نعمت عطا کرے, اور اس نعمت کی قدر کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. آمین. اور اپنی ہے نا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں, حدیث پاک میں, نمبر 1 صحت, دوسری فرصت. صحت ہو تو بندہ اس کو بھی غلط کاموں میں خرچ کرتا ہے, فرصت ہو تو اس کو بھی غلط کاموں میں خرچ کرتا ہے. ان دونوں کو اللہ پاک کی یاد میں اور اس کی عبادت میں گزارنا چاہیے. یا مرحبا. ہمارے پاس جو ایک ڈاکٹر ہیں, ماہر امراض گردہ ہیں, یورولوجسٹ ہیں, ان کے ہمارے پاس کچھ ویوز ہیں, وہ ناظرین کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے. میرا نام ڈاکٹر ساجد علی ہے, اور میں بطور کنسلٹنٹ یورولوجسٹ مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. آج کل رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور اس مہینے میں جو گردے کی پتھری کے حوالے سے جو مریض ہیں ان کا کافی آنا جانا رہتا ہے. اس حوالے سے میں کچھ احتیاطی تدابیر کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. خاص طور پہ اس مہینے میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ ایک عام انسان کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وہ 15 سے 20 گلاس پانی یا 2.5 سے 3 لیٹر پانی کا ہے, اور اس جو پانی کے کوٹا ہے اس کو سحری اور افطاری میں پورا کرنا ضروری ہے. دوسری احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ جو مین پرہیز لوگ بہت سارے بتاتے ہیں, لیکن سب سے اہم پرہیز یہ رہے گا کہ نمک کا استعمال کم سے کم رکھیں, اور ساتھ میں کھٹی چیزیں خاص طور پہ لیموں کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں, کیونکہ لیموں میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ پتھری بننے کے عمل کو سلو کرتا ہے یا اس کو بالکل روک دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں خاص طور پہ مرغن اور مرچ مسالے والی چیزیں ہیں اس کا پرہیز کرنا بہت بہتر رہتا ہے. خاص طور پہ پکوڑے اور سموسے جو ہمارے گھروں میں عام طور پر زیادہ استعمال ہوتا ہے, اس میں بے شک استعمال کریں لیکن کم سے کم استعمال رکھیں ان سب چیزوں کا, تاکہ ایسیڈیٹی جیسی جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ نہ ہو. مدینہ پانی ہے سب, اس کا کیا طریقہ کار بہتر ہے؟ جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ابھی مجھے کل ہی کسی نے بتایا, انہوں نے کہا کہ سحری کا وقت جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں 1 بوتل پوری پانی کی, جو ہے 1 لیٹر بوتل پانی کی وہ پینی ہوتی ہے. تو اس کو مینیج کر لیں آپ. ایک موٹا ہم ایوریج بناتے ہیں, جی کہیں 6 بجے افطار ہے, جی, اور 6 بجے ہی روزہ بند ہو رہا ہے, ٹھیک, ایک ہم ایوریج بناتے ہیں, ٹھیک, یہ ایگزامپل کے طور پر لے رہے ہیں. صحیح. تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12 گھنٹے ہو گئے. 12 گھنٹے ہو گئے, اور آپ نے 15 گلاس پانی پینا ہے. صحیح. 1 گھنٹے کے بعد اگر 1 گلاس پانی پیتے ہیں جی, تو آپ کے 12 گلاس ہو گئے. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ اب سحری کے بعد تو نہیں پی سکیں گے آپ, جب روزہ بند ہو جائے گا. جی, تو اب اس کو آپ ہے نا ہر گھنٹے میں 1.5 گلاس پانی کو پکڑ لیں, واہ, اور ایک ریمائنڈر لگا دیں, پانی کا بوتل آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ہے. یا پھر رات میں جو لوگ سو رہے ہیں تو بولیں گے بھائی 12 گھنٹے کو جاگیں گے تھوڑی, 12 گھنٹے سوئیں گے. آپ اور ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, ہر کوئی تو نہیں نا جاگے گا. جی, ہماری روٹین ہوتی ہے, ہمارے رات کی ساری مصروفیات ایکٹیویٹیز ہے کہ ہمیں مطلب یہ لے کے چلنا پڑتا ہے. جی, لیکن جن کا صبح آفس ہوتا ہے
وہ تو کہہ رہے وہ تو سو جائیں گے. تو پھر ان کو اس دوران اپنے آپ کو ایوریج کے طور پر لینا پڑے گا تاکہ اتنا انٹیک ہو جائے واٹر کا, ورنہ پھر یہ کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہے گردوں میں یا دیگر چیزوں کے اندر. اللہ حفاظت. تو وہ اپنے دیکھیں کوئی بھی آپ کریں گے تو اپنے طبیب سے مشورہ کر کے کریں گے. بغیر طبیب سے مشورہ کریں تو ہم بھی یہاں ایک جنرل ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر شخص کا ایک اپنا اپنا نظام بنا ہوا ہوتا ہے. تو کبھی بھی کوئی بھی بات بیان بھی ہو جائے نا تو اس کو امپلیمنٹ تب تک نہ کریں جب تک آپ اپنے طبیب سے, اپنے ڈاکٹر سے یا فیملی ڈاکٹر سے کنسلٹنٹ نہ مشورہ کریں. نہ کریں. ایسی بات ہے. یہ جو بالخصوص جن کے ڈائلیسس جن کے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو تو ویسے ہی لیکوڈ انٹیک کتنا کرنا ہوتا ہے یہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اسی کے مطابق, تو وہ ظاہر سی بات ہے جو آپ کے ڈاکٹر کی طرف سے آپ کو سجیسٹڈ ہے اسی کو آپ فالو کریں گے. لیکن ایک عام جنرل پرسپیکٹو پہ قبلہ نگران نشورہ نے, ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا اور حاج صاحب نے جس چیز جنرلی ڈسکشن ہوگی, ایسی بات ہے. ایک بات جو مجھے آپ کی باتوں سے سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ پانی اتنا پی لیتے ہیں تو یہ آپ کو اتنا بینیفیشل مطلب شاید ہوگا نہیں. وہ تو اتنا سارا پانی ڈال دے کیا ہوا, ایسی بات. پانی ایک ڈیڑھ گلاس پئیں گے تو اس کے بعد 1-8 گھنٹے کے بعد ہی وہ ریکوائرمنٹ شروع ہوگی نا. ٹھیک, اب ایک ساتھ ڈال دیں گے تو یورین کی صورت میں نکل ہی جانا ہے. ایسی بات. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کالز دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی شورا کے بارگاہ میں سوال ہے کہ گھر میں عموماً والدین یا والدہ عموماً جو کچن میں کام کرتی ہیں وہ سالن وغیرہ ایک ہی دن پکاتی ہیں اور کہتی ہیں ہم 3-4 دن کھائیں گے, یا گھر میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو بچ جاتی ہے اس کو فریج میں سٹور کر لیا جاتا ہے اور وہ 3-4 دن ہفتے بعد 2 ہفتے بعد وہ کھائی جاتی ہے, تو کیا ان چیزوں کا بھی صحت پہ اثر پڑے گا؟ یہ کہ جو میں نے ڈاکٹروں سے بقرعید کے اندر بھی جو میری بات ہوئی تھی تو زیادہ رکھنے کو تو وہ منع کرتے ہیں, کیونکہ یہ مطلب ایک تو اس کی وہ جو صلاحیتیں ہیں غذائیت ہے ایک وہ ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ اتنا گوشت بہتر بھی نہیں رہتا, کھانا بھی بہتر نہیں رہتا, اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ آنے کے بھی چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کو مجھے خیر و برکت دے, وسعت دے. ہونا چاہیے بچ گیا ہے تو اگر کوئی ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم جیسے صبح کا کھایا تو دوپہر کو آ جائے گا, شام کو کھانا کام آ جائے گا, تو 1-8 دن کا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. لیکن اس کو بہت دیر تک کئی دنوں تک فریج کر کے رکھنا, ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصان کا کوئی پہلو نکلتا ہو. میری نالج کے مطابق کچھ نہ کچھ تو نقصان کا پہلو نکلتا ہوگا کہ پھر وہ اتنا زیادہ وہ بہتر رہتا نہیں ہے. تو پتہ کسی کو دے دینا, اگر اللہ نے آپ کو دیا تو کیوں 4-5 دن تک سنبھال کر رکھ رہے ہوتے ہیں. کسی کے پیٹ میں چلا جائے گا اللہ آپ کو اور دے دے گا یار. واہ مرحبا, یہ خیر خواہی کی نیت سے کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. جی کال لیتے ہیں. حالات ٹف ہونے کی وجہ سے 2 نوکریاں کرنی پڑتی ہیں, تو کیا یہ نیند کا سرکل چھٹی والے دن پورا کیا جا سکتا ہے؟ میں تو سرکل تو پورا کر لے, بھلے 2 نوکریاں کرنی پڑیں لیکن نیند پوری کر لیں آپ, ورنہ 2 نوکریوں میں سے بھی ایک نوکری رہ جائے گی, دوسری نوکری چلی جائے گی. تو کہتے رہے ہیں چھٹی والے دن سارا دن سو کے گزار لیں گے وہ پورا. مطلب وہ دیکھیں ریسرچ یہ ہے کہ 7 گھنٹے سے کم نہیں سو, 8 گھنٹے سے زیادہ نہ سو. اب اس پہ بھی کسی کا اتفاق ہے کسی کا اتفاق نہیں ہے, تو وہ اپنی اپنی جگہ ہے, لیکن ہر چیز کے ماہر ہوتے ہیں. تو جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ 7 گھنٹے سے کم نہ سوئیں اور 8 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں. ایک انسان کی بدن کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو سارا وہ پورا فنکشن کو جو ہے نا وہ ریسیٹ ہوتا ہے ہمارا پورا بدن. تو اب مطلب کہ آپ اتنا کم سوئیں گے تو نتیجہ نکلے گا کہ آپ آہستہ آہستہ بدن گھستا ہے بندے کا, اور پھر وہ پرابلم شروع ہو جاتے. پھر اللہ نہ کرے ذہن کام نہیں کرے گا, نیند زیادہ آ رہی ہوگی, آپ کی ایفیشنسی کم ہو جائے گی, اور ایفیشنسی کم ہونے کی صورت میں کارکردگی جب کم ہوگی تو پھر نوکری بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے. تو اب بندہ نوکری کرتا ہے تو کوشش کرے کہ میکسیمم جو میں نے عرض کیا ہے, پھر 19-20 کا فرق نہیں. پھر بعض وقت بدن یا فزیکلی تو پہ ایسا انسان ہوتا ہے کہ پھر وہ کم زیادہ میں بھی گزارا کر لیتا ہے. مگر آپ بولو گے میں ایک دن کے اندر کتنا سو جائے گا, نمازوں کا ٹائم کا کیا کرے گا بھائی؟ 7-8 گھنٹے اور 10 گھنٹے میں تو ویسے ہی نماز کا ٹائم آ جانا ہوگا. تو ایسا کیسے ہوگا کہ 12-15 گھنٹے کا سوتا رہے گا کور کرنے کے لیے, تو پھر نمازوں کا کیا کرے گا وہ؟ اس کی تو نمازیں معاذ اللہ نہ کرے قضا ہو جائیں گی. تو ایسا اس کی تو اجازت نہیں نہ ملے گی. تو نماز کو بھی تو آپ نے دیکھنا, بھائی فجر پڑھ کے سوئیں گے یا عشاء پڑھ کے سوئیں گے, یہ سو جائیں اور فجر میں اٹھ جائیں, فجر کے بعد کچھ دیر نیند کر لیں تو تھوڑی سی تھکان اتر جائے گی. اور اتوار کو لوگ تھکان اتارنے کے ساتھ ساتھ اتوار کو لوگ اپنے گھر کے پینڈنگ کام کر رہے ہوتے ہیں.
پورے ہفتے کے پینڈنگ کام ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں, سودا صرف لانا ہوتا ہے, کچھ مینٹیننس کے کام ہوتے ہیں, پھر کچھ گھر گرہستی کی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے کرنی ہوتی ہے. اب اتوار کو بھی وہ موبائل نے نیند اور یہ ساری مطلب کہ وہ سست بن کے بیٹھا ہوا یہ منہ لڑکا کر, تو گھر والے بولیں گے ہم نے کیا قصور کیا تھا یار, آج سنڈے کا دن ہے یا چھٹی کا دن ہے, کوئی اس طرح کرے. وہ نیکی کی دعوت دینی ہوتی ہے, اللہ اس کے رسول کے دین کا کام کرنا ہوتا ہے, عبادت کرنی ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھیں. انشاءاللہ تھکن لگتی ہے تو تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں یار. مرحبا. اللہ پاک انشاءاللہ اس سے اس کی برکت سے صحت بھی دے گا اور ہمت بھی دے گا اور پھرتی آ جائے گی. کیا بات. جی کون؟ میرا نام سمنور اتاریہ ہے, میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. پیارے پیارے نگرانی شورا, ہمیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے اور دماغ پڑھنے میں سستی شامل ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. صحیح کہا, ایسا ہی ہے. جب تک بھوک باقی ہے ہاتھ ہٹا دینا چاہیے, ہاتھ روک لینا چاہیے, انشاءاللہ اس سے آپ کو صحت ملے گی. جی کون کہتے ہیں؟ علاج کروانے کے باوجود بندہ بیمار کیوں ہو جاتا ہے؟ علاج کروانے کے باوجود بیمار ہو. دیکھیں علاج کروایا ہے تو علاج کا نام شفا نہیں ہے. بندہ علاج کراتا ہے, شفا تو اللہ دے گا نا. آپ نے علاج کروایا ہے, علاج میں ڈاکٹر کے پاس گئے, دوائی لی ہے, مگر اس دوا میں شفا تو اللہ دے گا نا. صحیح. یہ ڈاکٹر نہیں دے سکتا, شفا اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ. جی کون؟ اپنا کھانا سمجھ کر کھانا چاہیے. اپنے گھر میں اتنا نہیں کھایا جاتا ہے, شادی یا افطاری پہ جاتے ہیں تو اتنا کھاتے ہیں, بعد میں ڈاکٹروں کو اس سے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. جو رات کو کھا کر سو جاتے ہیں, ایسا کرنا کیسا, رہنمائی فرما دیجئے. کھانا کھانے کے بعد جو ماہرین بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ سونے اور کھانے کے درمیان کم از کم 4 گھنٹے کا فاصلہ رکھیں. مطلب وہ بھی ڈٹ کر کھانا نہیں ہے اس میں. اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے کو نہیں رکھا گیا, اس کو میڈیکلی بھی اس کو پسندیدہ نہیں ہے. تو آپ کو جب بھی سونا ہے تو آپ دیکھیں اس سے 4 گھنٹے پہلے آپ اپنا کھانا روک دیں, تاکہ آپ کے بدن کو اس کھانے کو, کیونکہ پورا بدن پھر سوتا ہے اور بدن کا ایک آرگن ہے جس کو محنت کرنی پڑتی ہے, وہ ہے معدہ. کیونکہ جب آپ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو سارا بدن تو آپ کا کام میں نہیں ہے مگر معدہ کام میں ہے. تو وہ معدہ کام کر رہا ہے تو وہ آپ کو بھی سونے میں آپ کے لیے پرابلم تو کرے گا, کیونکہ وہ تو اندر فنکشن تو چل رہا ہے, آپریٹنگ تو ہو رہی ہے, آپریشن جاری ہے اندر میں معدے کا, اور وہ کھانا کو کہیں نہ کہیں تو آپ کے ڈسپوز آف تو کرے گا نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ مطلب عقل میں آنے والی چیزیں ہیں, اور جو بدن پر ایک پوری ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس پہ سب اللہ پاک کی قدرت ہیں. اب دیکھو, اب میں جتنی باتیں بیان کر رہا ہوں, گردہ یوں کرتا ہے, پھیپھڑا یہ کرتا ہے, معدہ یہ کرتا ہے, دل یہ کرتا ہے, بلڈ میں یہ تو نسوں میں یہ تو بلڈ کا یوں گھومنا. بندہ صرف اللہ پاک کی تخلیق, انسان کا جو بدن ہے صرف اس پر غور کرتا رہے, زندگی نکل جائے گی مگر یہ تمام یہ چیزیں سمجھ نہیں سکے گا. ایک تخلیق, انسان خود ایک ایسی تخلیق ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ پاک نے, اب دیکھیں یہ ابرو ہے, یہ ابرو ہے جی, بظاہر اس کا کیا استعمال ہے؟ کچھ بھی نہیں, مگر انسان کو حسن دیتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 1. دوسرا, آپ کا جب پسینہ آتا ہے نا تو اب دیکھیں پسینہ یہاں رکتا ہے, یہ پسینے کو بھی آپ کی آنکھوں کے اندر نہیں آنے دیتا, واہ واہ واہ, رکتا ہے. اس کے علاوہ نہ جانے اس ابرو کے اندر اللہ پاک نے کتنی حکمتیں رکھی ہوں گی. سبحان اللہ. صرف اس ایک ابرو کی بات کرتے ہیں. اب ناخن کی بات کریں, اور اب دیکھیں یہ پورے بنا دیے, مطلب دیکھیں تقسیم ہو گئی ہے, انگلیوں کی بھی ایسی تقسیم کاری ہوئی ہے. مطلب اللہ پاک کی یہ جو انسان کا جو بدن ہے نا, اس بدن پر بندہ غور کرے نا تو بار بار ایک ہی جملہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا ویسے ایک تھوڑا موضوع سے ہٹ کے ایک سوال ہے, افطار دعوتوں میں شرکت کر رکھی ہے آپ نے؟ میرے پہلے نا سفر ہوتے تھے رمضان میں, یہ 1 ماہ کا اعتکاف نہیں ہوتا تھا. صحیح. تو میرے ماہ رمضان میں پنجاب کے دیگر سفر ہوتے تھے. صحیح. تو حاجی شاہد بھی ساتھ ہوتے تھے. صحیح. تو کئی شہروں میں میں نے سفر کی, یعنی ماہ رمضان میرا سفر میں گزرتا تھا کئی مرتبہ, اور ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے تیسرے شہر جاتے تھے. تو جہاں جاتے تھے وہاں پہلے افطار, عصر سے مغرب افطار اجتماع ہوتا تھا, اسلام بھائی جمع ہوتے تھے, وہیں افطار کرتے تھے, وہیں مغرب پڑھتے تھے, مغرب پڑھنے کے بعد وہیں کھانا ہوتا تھا, کھانا کھانے کے بعد پھر وہیں سے آگے چل پڑتے تھے,
پھر عشاء ہونی ہے، تراویح ہونی ہے، پھر کہیں اجتماع ہوتا تھا رات کا تراویح کے بعد، پھر کہیں سحری ہوتی تھی، پھر سحری ہم وہیں کرتے تھے جہاں ہم کو آرام کرنا ہوتا تھا، پھر ہم وہ آرام کرتے تھے، آرام کرنے کے بعد پھر ہم وہاں سے نکل پڑتے تھے اور پھر ہمیں اس شہر میں جانا ہوتا تھا جس شہر کے اندر ہمارا افطار کا اجتماع ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے افطاریاں لوگوں کو بھی کروائی ہوں گی، کوئی افطار پارٹی کے نام پر، جیسے وہ افطار دعوت کے نام پر لوگ جمع کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں تو اس طرح تو نہیں ہوتا رہا، فیملی کے بعد اوقات ایک فنکشنز ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر، وہ اب تو وہ افطار میں تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، کیا کریں گے؟ ابھی اگر میں گھر میں کسی کو افطار کی دعوت دے بھی دوں تو بولے گے عمران آ کر کریں گے کیا، تم کو جب چینل پر ہی دیکھنا تو گھر بیٹھ کر دیکھ لیں گے بھیا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو ایسا کوئی احوال یاد ہوں آپ کو، شرکت تو کی ہوگی آپ نے افطار دعوتوں کے اندر، کوئی اس طرح کا ہوتا ہی ہے بندہ، مطلب کرتا ہی ہے، کوئی احوال کوئی یاد آ رہے ہوں یا کوئی چاہتے ہیں کہ ہم اسے کیا نکلوانا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ کوئی افطار دعوت کی کوئی بات جو ہے نا وہ بتائیں، اس کو شیئر کریں ابھی ہمارے۔ میں نے کہا نا کہ میرے تو تنظیمی جدول بنتے رہے، صحیح، اور اس کے بعد جب سے یہ ایک مہینے کا، اچھا سال سے مجھے مدنی چینل کے ناظرین مغرب کے بعد تو یہاں دیکھ رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہی ہے، تو اب میں اس میں کیا آپ کے سامنے کوئی اپنا ایسا واقعہ شیئر کروں؟ آپ کی ویسے افطار سے لے کر یہاں تک آنے کی روٹین یہ ناظرین کو دکھانے کی میں نیت کر لیتا ہوں، اللہ استقامت دے، اور یہ ہو سکے تو پھر انشاءاللہ حضرت کی اجازت سے اس کو کر ہی لیں گے، اور اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اور صحت کا جو لحاظ اور خیال رکھنے کی آپ دیکھیے کتنی زبردست بات بتائی ہے، اور اس بات پر فوکس کر کے ہماری آخرت کا کتنا فائدہ ہوگا۔ نگران شاہ نے جو فرمایا کہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، صحت اچھی رکھنی ہے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے، اور جو حقوق کی ادائیگی ہمیں اللہ پاک نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، یا مرحبا، اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہی تو کام کرنا پڑے گا۔ جی کال لیتے ہیں۔ آپ بیمار ہوں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، کون کہا؟ آپ بیمار ہوں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ارے واہ بھائی، سوال کرنے والے نے دیکھیں سوال کر ہی لیے۔ جیسی بیماری، دعا بھی کرتے ہیں، مطلب مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے سب سے بعد والا تو سیکوینس تو نہیں بن پاتی کہ پہلے کیا، تو بندہ غور کرتا ہے کس وجہ سے بیمار ہو گیا، پھر دوائی کا اہتمام کرتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، اور موقع ملے تو دم بھی کروا لیتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر آرام کرنے کا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر بیماری میں آرام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا ایمیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، آپ کے سیلز ویک ہو جاتے ہیں، آپ کا بہت ساری چیزیں آپ کی کمزور پڑ جاتی ہیں، اور جب آپ ریسٹ کرتے تو وہ چیزیں اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر نارملی آپ کو ریسٹ کا مشورہ دیتے ہیں، تو کچھ ریسٹ کرنا ہو تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسے بیماری میں بندہ ریسٹ نہیں کرے تو کیا کرے گا، بدن ہی کام نہیں کر رہا ہوتا، اور کافی چیزیں آپ کو ویک کر دیتی ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پراپر تو ویسے تو علاج اور پرہیز، یہ دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے، کہ علاج بھی چل رہا ہے اور پرہیز بھی چل رہا ہے۔ علاج چلے اور پرہیز نہ کریں تو پھر دوائیں عموماً فرق نہیں ڈالتی، بلکہ سائیڈ افیکٹ لے کر آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی دے، اور جب بھی کسی صحت مند یا اس طرح لوگ دیکھیں تو کم از کم ایک بار کہہ دیا کرے ماشاء اللہ، بارک اللہ، تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں،